top world famous TV, Apple TV, Roku TV and Amazon Stick and Amazon TV. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ایس بی آئی نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کو میری جانب سے، ایس پی آئی نیوز کے ایک ایک فرد کی جانب سے اور پروگرام رحمت رمضان کے ہر ایک فرد کی جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ آج اللہ کا شکر ہے، یکم رمضان المبارک ہے، خوشیوں کا دن ہے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اللہ نے ایک اور موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک، اس ماہ کو شہر الرحمان بھی کہا جاتا ہے، اس ماہ کو شہر الصیام بھی کہا جاتا ہے، ماہ رمضان المبارک کو شہر التراویح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جو ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے تو اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کر ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے۔ ناظرین اکرام، بالکل یہ وہی مہینہ ہے جو ہمارے درمیان جب تشریف لاتا ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ وہ ایک عظیم ہستی، ایک عظیم جو ایک جگہ ہے، وہ ہمیں بندے کو بلا کر نوازتا ہے، یہ رمضان گھر آ کر نوازتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس خصوصی پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون فرمایا ہے سیٹھس لائف سٹائل سٹور اور خورشید فین والوں نے۔ ناظرین اکرام، پروگرام رحمت رمضان میں ہم ہوں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اور اپنے دلوں کو منور کریں گے، اور پھر ثناخانہ رسول پیش کریں گے نذرانہ عقیدت، اور روح اور قلب کو انشاءاللہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے سرور پہنچائیں گے، اور ہمارے درمیان موجود ہوں گے جید علماء جن سے ہم کریں گے اپنے سوالات کے جوابات حاصل اور کریں گے اپنی رہنمائی۔ تو انشاءاللہ یکم رمضان المبارک سے انتہائی رمضان المبارک تک آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ آئیے ناظرین اکرام، اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے عظیم سکولر بھی ہیں، بہت پیاری شخصیت، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج کا پروگرام جو ہے، پہلی ٹرانسمیشن جو ہے سادات سے شروع کی جائے تاکہ ہم فیوز و برکات حاصل کر سکے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم سید شاہ زیب نوشائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن محترم قاری محسن رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ جی، قبلہ قاری صاحب، آپ کو ماہ رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً یہ ہمارے درمیان تشریف لایا، تو کیا کہنا چاہیں گے شاہ جی آپ ماہ رمضان المبارک کے؟ بس جی، سب سے پہلے تو اس رمضان المبارک کی یہ خوش نصیبی ہمارے لیے تو بہت بڑی ہے کہ یہ رمضان المبارک ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی میں عطا ہوا ہے، اور خوش نصیبی اس لیے ہے کہ یہ چینل کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور آپ اور ہمارے لیے بھی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اللہ کی برکتیں سمیٹنے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ ناظرین جو ہے نا کہ ہمیں اس رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین انشاءاللہ ناظرین اکرام، بہت کچھ انشاءاللہ ہمیں سیکھنے سکھانے کے لیے ملے گا۔ جی ناظرین اکرام، آئیے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کے قرآن سے کرتے ہیں۔ تو میں قبلہ قاری صاحب آپ سے ہی التماس کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اعوذ باللہ من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے. آقا میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں تجھے دیکھوں، میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے. بہت خوب قاری صاحب، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ناظرین کرام، ابھی ہم نے قاری صاحب سے اللہ رب العزت کی قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کیا، اور قبلہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پاک کی پہلی سورت کی ہی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمایا. قبلہ شاہ جی، رمضان المبارک تو ہمارے درمیان تشریف لا چکا، الحمدللہ مسلمان ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے ہمیں اس کا استقبال کس طرح سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر میں عمر بھائی آپ کا مشکور ہوں، اور SBI نیوز کا پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے بڑی محنت اور بڑے خلوص سے اس رمضان ٹرانسمیشن کو سجایا ہے، اور آپ اور میں اس کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ایک ایک برکت کے صدقے ان کے اللہ تعالیٰ درجات بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے میں کاروبار میں، ان کے کام میں برکتیں. آمین جی آمین. تو آپ کا جو سوال ہے کہ رمضان کا استقبال ہم کس طرح کریں، تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ انسان کی جو زندگی بن چکی تھی، کہ انسان نے اپنی زندگی کا مقصد جو سمجھ رکھا تھا وہ تھا کمانا، کھانا اور جمع کرنا. ہم نے بس یہی ہمارا زندگی کا مقصد بن چکا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش جو آج کل کی کرونا وائرس ہے، جو لاک ڈاؤن میں ہم گھروں میں سیلف آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، یہ ایک اللہ کی آزمائش بھی ہے اور ایک ہمارا امتحان بھی ہے. اور ہمارے لیے رمضان المبارک گزارنے کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی بھی ہے کہ اب ہم گھروں میں ہیں، اب ہمارا دنیا سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے. اللہ، وہ لوگ جو پہلے کاروبار کی وجہ سے، کام کی وجہ سے پہلے ہی سوچ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہم اس دفعہ رمضان تو آ رہا ہے لیکن ہم کام کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، ہم عبادت نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت بڑا موقع ہے کہ وہ گھروں میں ہیں، لاک ڈاؤن میں ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قیام اللیل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ آزمائش بھی ٹالے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو وہ یہ عبادت کریں گے، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کبھی رمضان المبارک کی عبادت نہ کی تھی کاروبار کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، اس دفعہ انہیں بھی پتہ لگے گا کہ ہمارا رب ہمارے کتنے قریب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان المبارک کے جس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے نا، اسی میں اللہ نے بیان فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محبوب جب آپ سے میرا بندہ کوئی پوچھے کہ میرے بارے میں پوچھے کہ رب کیسا ہے، تو اسے یہ جواب دے دیجئے کہ بے شک میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں. تو کبھی محسوس کر، تو کبھی تلاش کر
تو یہ جو موقع ہے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا، ہمارے اندر تیاری ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہم نے ذہن کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنے روح کی تیاری کرنی ہے. وہ جو ہماری روح مردہ ہو چکی ہے، جو دنیا پرست ہو چکی ہے، یہ وہ موقع ہے کہ ہم اس روح کو دنیا پرستی سے نکال کے خدا پرستی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس ذہن سے ہم یعنی کہ ہمیں ایک موقع مل گیا ہے اللہ کی طرف سے، جو ہے وہ سارا کچھ دنیا سے کٹ آف ہو کر ہمیں ایک یہ موقع مل گیا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں. بالکل ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ناظرین کرام، یہ خوبصورت پروگرام سیٹھیز لائف سٹائل سٹور اور خورشید فین والوں کی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ شاہ جی سے سوالات کریں گے. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ. ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ. صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ. لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت. جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ. پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. یاد رہے کہ یہ خوبصورت پروگرام سیٹھیز لائف سٹائل سٹور اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ آپ کے اور ہمارے محبوب ثنا خاں، اور اللہ نے کرم فرمایا نعت پڑھتے بھی ہیں، نعت لکھتے بھی ہیں. تو تشریف فرما ہے جناب محترم محمد افضل لطاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. تو شاہ جی، میں آپ سے کیونکہ محو گفتگو تھے، میں آپ سے یہ پھر پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے سنا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو شیطان کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، رمضان المبارک کی فضائل میں بہت سی احادیث ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک پورا رکوع اس کے فضائل میں اور اس کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے. اور میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں کہ اس رات کی فضیلت میں اور آپ کیا بیان کریں کہ جس پورے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ فضیلت دی ہے کہ قرآن شریف کی 114 صورتیں ہیں. تو اس رمضان کی میں اور آپ فضیلت کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جس کی ایک رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں جو ایک رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ رمضان المبارک میں جو بندہ روزے رکھتا ہے وہ پہلے 20 دن روزے رکھ کے اتنا پاک ہو جاتا ہے، اتنی اس پہ رحمتیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب مل جاتا ہے کہ عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادت اور فرشتوں کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو مواد انسان کو دیا ہے، تو جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ تو زمین میں خون ریزی کرے گا، یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو آج اس اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمیں عطا کر کے ہم جب عبادت کرتے ہیں تو 20 روزے ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد ایسی رات آتی ہے اللہ تنزل الملائکۃ فیہا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور انسان کو سلام کہتے ہیں کہ تجھ پر سلام ہو کہ تو کیسی عبادت کر رہا ہے. جو بندہ عبادت کرے، اور جو آپ کا سوال تھا کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، شیطان قید ہے، اور حدیث میں یہ حدیث پوری اس طرح ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیطان قید ہو جاتا ہے، شیطان بند کر دیا جاتا ہے. ساری چیزیں اللہ کی ساری رحمتیں لے کر رمضان ہمارے پاس آتا ہے. اور کتنی پرلطف بات ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے
تو اس کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، اسے کھلانا پڑتا ہے، اس کے لیے خدمت کرنی پڑتی ہے۔ یہ رمضان ایسا مہمان ہے جو آ رہا ہے ہماری خدمت کر رہا ہے، ہمارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہت کیا بات ہے شاہ جی، بہت خوبصورت آپ نے فرمایا۔ یہاں پہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے سنا الحمدللہ حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اچھا شاہ جی، اس کے علاوہ اگر کچھ رمضان میں ہم سے گناہ جو وہ سرزد ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی نسبت کس طرف کرنی چاہیے؟ یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا اے ایمان والو تم پہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس رمضان المبارک کے آنے کا، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری، جی بالکل، پاک ہو جانا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ شیطان قید ہونے کے باوجود جو ہمارے اوپر جو ہماری عادات ہیں، میں ایک مثال دے کے، ایک جامع معنی سی مثال دے کے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیں جب انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ آپ کی دوا ہے، 1 ماہ کا کورس ہے اور اس دوا کے کھانے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوا مل گئی اور ساتھ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ساتھ یہ پرہیز بھی کرنی ہے، پرہیز بھی کرنی ہے، آپ پرہیز کریں گے تو 1 مہینے کے کورس میں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ڈاکٹر سے دوا لے کے انسان دوا کھا بھی لے، مہینے کی دوا کھائے، پرہیز نہ کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ پھر جا کے ڈاکٹر سے یہ گلہ کرے گا، شکایت کرے گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 1 ماہ کی دوائی سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ آپ نے پرہیز کی ہے، تو وہ جب پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے، جب یہ کہے گا پرہیز نہیں کی تو پھر ڈاکٹر کہے گا اب 1 ماہ نہیں، اس سے 10 ماہ بھی دوا کھاتے رہو، پرہیز نہیں کرو گے تو تمہارا شفا نہیں ملے۔ بات یہ ہے کہ شیطان پورا سال بھی قید ہو جائے، ہمارے اندر کے جو جذبات ہیں جب ہم ان کو پرہیز میں نہیں لائیں گے، ان پہ گرفت نہیں کریں گے، انہیں پرہیز میں نہیں لائیں گے، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے قدموں کی برائی کی طرف جانے کی حفاظت نہیں کریں گے، تو پورا سال بھی روزے رکھ لیں۔ اور حدیث عرض کر رہا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتے، تم چوری نہیں چھوڑتے، تو حدیث کے لفظ امام الانبیاء نے فرمایا پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوک اور پیاس برداشت کرو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوک اور پیاس برداشت کرو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھوک بھی برداشت کرو، پیاس بھی برداشت کرو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پہ عمل بھی کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر جب 29 شعبان سے لے کے 29 رمضان آئے گا اور شوال کا مہینہ شروع ہوگا تو جب وہ عید ہوگی تو وہ صرف تمہاری جسمانی نہیں، تمہاری روحانی بھی عید بن جائے گی۔ تو یہ ہے بات۔ بالکل ناظرین کرام، ماشاءاللہ بہت قبلہ شاہ جی نے بہت جامعہ ہمیں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اصلاح فرمائی ہے۔ فقط شاہ جی میں یوں اگر کہوں کہ بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تقویٰ بھی رکھنا ہوگا، اپنی نگاہ کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، جھوٹ سے بچنا ہوگا، رمضان آیا ہے ملاوٹ سے ہمیں بچنا ہوگا، ہمیں دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچنا ہوگا، یہ تمام تر معاملات کرنے ہوں گے۔ اور شاہ جی میں یوں اگر کہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو بالکل ناظرین کرام دعا فرمائیں۔ میں ایک اور اسی کے یہ تو آپ نے وعید سنائی نا، اور حضرت مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے حضور کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو ماہ رمضان نہ آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ماہ رمضان امت کو بخشنے کا ایک بہانہ ہے، ایک بہانہ مل گیا، اور یہ اب جو بندہ اس ماہ رمضان کو پائے اور پھر بھی بخشش کی طرف نہ جائے تو وہ واقعی بدبخت ہے۔ تو اس میں تیاری میں ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ رمضان المبارک ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ گزشتہ زندگی سے سب سے اچھا رمضان ہم یہ گزاریں گے، ہم عبادت بھی کریں گے، رب کو راضی بھی کریں گے۔ بالکل ناظرین کرام، آج ہی آپ جو ہے وہ نیت فرمائیے کہ پچھلی زندگی کو آج تھوڑا سا ٹرن لیتے ہیں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کر آتے ہیں، جو پہلے وقت گزر گیا اس کو بھول جاتے ہیں۔ آئیے آج بھی وقت ہے، ہم لوٹ آتے ہیں اپنے رب کی طرف
اور اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائے۔ اور ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے، دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ افضل بھائی، آپ کو کیسا ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ مہینہ تشریف لایا، کیسا آپ کے ماشاءاللہ؟ بہت جی برکتیں الحمدللہ سمیٹنی کہ الحمدللہ کوشش یہ انشاءاللہ نیت رہے گی، انشاءاللہ پورا ماہ انشاءاللہ جو ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آج انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے جی بڑا خوبصورت کچھ اشعار ہیں۔ اچھا وہ انشاءاللہ آمد کے حوالے سے، جی، ہاں بالکل، آج تو استقبال رمضان ہے تو اسی بالکل کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ اشعار انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، ہاں کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، ہاں زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دل 30 کا مہمان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، اور روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، اور مقطع بڑا خوبصورت، جی بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ یا الہی تو مدینے میں ہمیں رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں
ہمیں رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں ہمیں رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں ہمیں رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ تار کے ارمان ہے مدتوں سے دل میں یہ تار کے ارمان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے بھائی افضل بھائی کمال کر دیا آپ نے ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ اللہ رب العزت افضل بھائی کو اور مزید برکتیں عطا فرمائے اور پھر اتنا خوبصورت کلام شاہ جی استقبال رمضان پر ہی کہ پورا سمجھ لیے جو ہے نا وہ وجود جو ہے وہ اللہ اکبر اتنے خوبصورت اشعار اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے ناظرین کرام اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو شاہ جی میں آپ سے محو گفتگو ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے اب وقفے کی طرف جانا ہے بالکل ناظرین کرام مجھے یہاں پر لینا ہے ایک وقفہ تو بالکل آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں خوبصورت پروگرام جس میں ہم نعتیں بھی سن رہے ہیں علماء سے سوالات جوابات بھی ہو رہے ہیں اور یہ خوبصورت پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے سٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین والوں کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے وہ بھی بچت کے ساتھ صرف کاپر نہیں الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں یہ خوبصورت پروگرام سیٹھی لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے شاہ جی الحمدللہ ماہ رمضان المبارک ہے الحمدللہ بہت اچھا جو ہے وہ ہمیں سیکھنے سکھانے کے لیے بہت کچھ الحمدللہ علماء سے ہماری رہنمائی ہوتی رہتی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ماہ رمضان المبارک ہے اللہ کا مہینہ ہے اور یہ تو ناظرین اکرام ایسا مہینہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی پر بھی اللہ بہت اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان المبارک جو ہے ہمارے لیے ایک پوری رحمتوں کا سامان بن کر آتا ہے تو اس مہینے میں بجائے اس کے کہ انسان اس رحمتوں کو جو اپنی طرف آ رہی ہیں دوسروں کی طرف پہنچانے کے بجائے وہ خود ہی دوسروں کا حق بھی تلف کرنے لگ پڑے تو یہ بہت غلط بات ہے یہ رمضان المبارک ہمیں بہت سے درس دیتا ہے رمضان المبارک سخاوت کا درس دیتا ہے یہ مہینہ ہمیں لوگوں سے محبت کا درس دیتا ہے میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فطرانہ جو کہ ہر ایک پر واجب ہوتا ہے جو اس نے دینا ہے وہ ہم دیتے ہیں رمضان کے آخر میں اور بعض تو عید تک لے جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس فطرانے کو پہلے کیا جائے تاکہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں جو دینا ہے آپ دے دیں تاکہ غریب لوگوں کو بھی رمضان کی خوشیاں اور برکتیں نصیب ہو سکیں وہ بھی افطاری اور وہ بھی سحری کا کچھ کر سکیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ان کے تہوار آتے ہیں جو ان کے تہوار ہیں وہ اس میں پہلے سے زیادہ دل بڑا کرتے ہیں تو ہمارا یہ جو مذہبی اور اسلامی مہینہ جو ہمارے لیے بڑی رحمتوں کا باعث ہے تو ہمیں اس میں دل بڑا کر کے جہاں ہم اپنی افطاری میں اپنا دسترخوان سجاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دسترخوان کو اس طرح
سجائیں کہ دوسروں کا دسترخوان بھی اپنا ہی سمجھ کے اس کو بھی سجانا شروع کر دیں، لوگوں کو سامان دینا شروع کر دیں. خود افطاری کرتے وقت یہ سوچیں کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ دوسروں کو بھی نصیب ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے غریبوں کے بارے میں، کمزور لوگوں کے بارے میں سوچنے کا اسلام نے بہت زیادہ درس دیا ہے. اور غریب بچوں کا، غریب لوگوں کا، جن کے گھر میں کھانے کو، پینے کو، یا جو سحری اور افطاری کے سامان سے پریشان ہے، ہمیں یہ ضرور اس مہینے میں سوچنا چاہیے. میں شاہ جی آپ کی یہاں پہ بات جو ہے وہ کاٹنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں بس اپنا ہی جو ہے وہ ان کو یہی ہے کہ بس ہمارا پیٹ بھرا رہے، ہم یہ سب کچھ اکٹھا کر لیں، لوگوں کا کچھ بھی نہیں سوچتے. اب کیا اسلام ہمارا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام تو دیکھیں جی، اگر کسی کے پاس مال نہیں بھی ہے تو حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی غریب کے سر پہ دست شفقت رکھا، اسے مال نہیں دیا، صرف اس کو غریب اور مسکین سمجھ کے پیار آیا اور اس نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے اس غریب کے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ ہے کہ ابھی کچھ دیا نہیں ہے، کچھ دینے والا، اللہ کی راہ میں دینے والا. ایک روایت میں اس کا روایت کا سہارا لے رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور گھر میں آئے تو پوچھا کہ عائشہ کیا دھو رہی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں درہم کے سکے دھو رہی ہوں، انہیں چمکا رہی ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ درہم بھی کوئی دھونے والی، چمکانے والی چیز ہے، اس سے کیوں دھو رہی ہو یہ دولت کو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ دولت میں اس لیے دھو رہی ہوں کیونکہ یہ درہم کے سکے میں اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کرتی ہوں. سبحان اللہ، میں اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کرتی ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھر دھو رہی ہو تو اللہ کی راہ میں دینا ہے تو دھو کس لیے رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیونکہ میں نے آپ کی زبان اطہر سے ہی سنا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ لینے والے کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے. اور میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو سکے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے وہ چمکتے ہوئے پہنچے. تو اس سے ہمیں کیا درس ملا کہ جو ہم غریبوں کو کھجوریں دیں، جو غریبوں کو ہم کھانا دیں، جو غریبوں کو ہم چاول دیں، کچھ بھی دیں، تو وہ ایسا نہیں کہ وہ ہمارے پاس بچا ہوا وہ نکارا سامان ہو، بلکہ اپنے جیسا جو خود کھا رہے ہیں. مومن وہی ہے نا جو خود پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. تو پھر ایسا سامان اللہ کی راہ میں دیا جائے کہ جو خود پسند ہے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو معاشرے میں ایک لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی جو آزمائش ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، غریب طبقے کو، نچلے طبقے کو یہ احساس کمتری نہیں ہوگی کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہر کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو اس کا حل بھی بھیجتا ہے. تو آپ یہ سوچیں، لوگوں کو یہ میں آپ کے ذریعے سے توسل سے پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے لیے تو کھا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنانا ہے. آپ وسیلہ بنیں، لوگوں تک مال پہنچائیں، جمع نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ نہ سوچیں کہ کتنا جمع کیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم نے کتنا خرچ کر دیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے بڑی کم جگہ پہ قسم اٹھائی ہے، اور حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، سبحان اللہ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ مال میں کمی آئے گی، بلکہ سب مسلمان بھائیوں کا خیال رکھ کے اس رمضان المبارک کی خوشیاں سب میں تقسیم کریں. سبحان اللہ. بالکل ناظرین کرام، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے اپنے ضمیر سے فیصلہ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کی کون سی بات سننی ہے، ہمارا دل کس طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے. کیا ان احکام کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں کہ بس ہم اپنا مال خرچ کریں دنیا داری کے لیے، دنیا داروں کو دکھانے کے لیے. اگر ہمارے گھر کا دسترخوان اچھا ہے تو کوشش کریں اپنے ہمسائے جو ہیں، ہمارے رشتہ دار جو ہیں، ان تک بھی ایک ماہ رمضان المبارک جب آئے تو ایسے ان کی خدمت کریں، تحفہ پیش کریں، اور ایسے دیں کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر بھی نہ ہو. یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے. اور یہ جو شاہ جی میں یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے درمیان جو مہینہ آیا ہے تو یہ تو فقط ایک سٹیپ پہ ہمارے لیے بہانہ ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس کا بھی اجر ہمیں بڑھا کر دیا جاتا ہے. اور اگر ناظرین کرام ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ہمیں دگنا بلکہ اس سے بھی بڑھا کر ہمیں دیا جاتا ہے. تو یہ ہم
آپ کے اور ہمارے دل نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو ہمارے درمیان الحمدللہ افضل بھائی تشریف فرما ہے۔ تو شاہ جی انہوں نے بہت خوبصورت وہ کلام پڑھا کہ اور اس میں ایک شعر تھا کہ 30 دن کا جو ہے یہ مہینہ ہے، اس کی قدر کر لینی چاہیے، اس کا مفہوم یہ تھا۔ تو یہاں پہ افضل بھائی میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو رمضان المبارک شروع ہوا ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم جب اللہ کرے ہماری سانس کی مالا سلامت رہے، ہم آخری روزے تک پہنچے، پھر ہم دعائیں کریں کہ اللہ اے کاش ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں ناظرین، آج وقت ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اس مہینے کی رحمتوں کو، اس مہینے کی برکتوں کو لوٹیے اور اللہ کو راضی کرنے والے احکام کیجئے، عبادتوں کی کثرت کیجئے، مال خرچ کیجئے، غریبوں کی امداد کیجئے، اپنے ہمسایوں کا، اپنے ارد گرد کے احباب کا، اور خصوصاً شاہ جی میں سفید پوش لوگوں کا کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں، کیونکہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ غربا ہیں وہ تو مانگ کر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جو عزت نفس کی خاطر ان کے گھر کا چولہا کئی دن تک نہیں جلتا، ارے بھائی وہ کیسے کھائیں گے؟ تو ہمیں ان کا خیال کر لینا چاہیے۔ تو افضل بھائی اکثر میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اکثر میں نے جو ہے وہ آپ کے تعارف میں دیکھا ہے، سنا رہتا ہے آپ کے نام کے ساتھ افضل گجراتی جو ہے یہ کس نسبت کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ یہ اولیاء کرام کا شہر ہے الحمدللہ، گجرات ہاں الحمدللہ، اور انہی کی نسبت سے الحمدللہ اس گجرات کی ساتھ نسبت اپنے جو ہے نا وہ نام کے ساتھ لگائی ہے۔ گجرات کو تو شہداء کی دھرتی، اولیاء کی دھرتی، بلکہ یوں اگر کہوں کہ انبیاء کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کافی سارے مزارات جو ہیں وہ گجرات سے جو ہے وہ جی بالکل اس نسبت کے حوالے سے سبحان اللہ۔ تو اچھا افضل بھائی آپ نے ماشاءاللہ نعت کب سے سٹارٹ کی، کب سے پڑھنا شروع کی؟ جی میں الحمدللہ جب سے ہی سمجھے ہوش سنبھالا ہے، اچھا سرکار کی نعتیں پڑھتے۔ یہ تو یہ ہے کہ ماں کی گود سے ملتی ہے یہ الحمدللہ۔ تو پھر لکھنے کا آغاز کب سے کیا؟ یہ لکھنے کا آغاز تقریباً 2002 سے 2002 سے؟ جی تقریباً ماشاءاللہ الحمدللہ، اتنی دیر سے لکھ رہے جی ہیں؟ الحمدللہ۔ تو کتنے کوئی کلام لکھ چکے ابھی تک آپ؟ اب اس سے تقریباً 100 سے زائد کلام الحمدللہ۔ 100 سے زائد، ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مجموعہ جو انشاءاللہ مارکیٹ میں بھی آنے والا انشاءاللہ ہے۔ تو بالکل ناظرین کرام آپ افضل بھائی کے جو ہے وہ کلام سنیے بھی، اور انشاءاللہ عنقریب افضل بھائی نے 100 سے زائد کلام جو ہے وہ تحریر کر چکے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ عقیدہ جو ہے اس کی پاسداری رکھتے ہوئے الحمدللہ جو ہے وہ اچھے کلام، معیاری کلام علماء کو چیک کروا کے ان کی باقاعدہ جو ہے وہ ان تک پہنچا کے ان کی نظروں سے گزرے ہوئے کلام جو ہے انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے افضل بھائی لکھتے ہیں، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے آتے ہی وہ جو استقبال کے حوالے سے خوبصورت کلام پڑھا، ایک اور کوئی نعت شریف کے کوئی ہمیں شعر سنائے تاکہ ناظرین جو ہے وہ لطف انشاءاللہ۔ ابھی حفیظ طائب صاحب کا بڑا ہی خوبصورت، حفیظ طائب صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حفیظ تو طائب حفیظ طائب صاحب کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ، اس کے چند اشعار ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ فرمائیں، بسم اللہ فرمائیں۔ خوشبو ہے عالم میں تیری ہے گل چیدہ، سبحان اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے
جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اور خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بداماں نے دریدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اور یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جی، کمال کر دیا آج تو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یاد رکھیے آج کی یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت ٹرانسمیشن سٹی لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا، خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ، ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی خوبصورت جو ہے وہ ٹرانسمیشن سیٹھی لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان موجود تھے محترم سید شاہ زیب نوشاہی صاحب، بہت شکریہ شاہ جی آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا۔ محترم محمد افضل لطاری گجراتی صاحب، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے گزارنا ہے، ان کو کس طرح سے حسین بنانا ہے،
اور اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج لائیے، اپنی زندگی کا، اپنی لائف کا جو ہے وہ رخ چینج کیجئے، ایسے کام کیجئے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہو، جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ اسی طرح پروگرام رحمت رمضان میں آپ سن سکیں گے جو ہے وہ ثنا خانوں سے اچھے اچھے کلام، اپنے فرمائشی کلام، اور علماء سے انشاءاللہ ہم کریں گے اپنی رہنمائی حاصل۔ اور ناظرین کرام، اب یہ ہم کو چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال